اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الیہ یرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من اکمامها وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه ویوم ینادیہم این شرکائی قالوا آذناک ما منا من شہید وضل عنہم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محیص صدق اللہ العظیم۔ اللہ ہی کے حوالے ہے قیامت کا علم کہ قیامت کب آئے گی۔ وما تخرج من ثمرات، اور جو بھی نکلتا ہے میووں میں سے ان کے غلافوں کے اندر سے، وما تحمل من انثى، اور جو بھی کوئی مادہ اٹھاتی ہے اپنے پیٹ میں حمل، ولا تضع، اور نہ ہی وہ اس کو جنتی ہے، الا بعلمہ، مگر وہ اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ اور اس کو صرف انسانوں پر نہ سمجھیے، تو تمام حیوانات کا معاملہ ہے۔ اسی لیے یہاں پر عورت کا نام نہیں لیا گیا، بلکہ یہ کہ جو بھی ہے، من انثیٰ، جو بھی ہے۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي، اور جب اس دن کے پکارے گا انہیں کہ کہاں ہے میرے وہ شریک، قَالُوا آذَنَّاكَ مَا مِنَّا مِن شَهِيدٍ، تو وہ کہیں گے ہم نے تو آپ سے عرض کر دیا ہے، ہم میں سے کوئی بھی اس کا اقرار نہیں کرتا کہ ہمارا کوئی شریک ہے۔ یعنی یہ کہ اس وقت وہ بالکل ایسے بے بس ہو جائیں گے کہ وہ نہیں کہہ سکیں گے کہ ہم نے واقعتاً کسی کو سمجھا تھا کہ وہ ہمارا سہارا ہوگا۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلُ، اور گم ہو جائیں گے ان سے، ان کے ہاتھوں کے طوطے اڑ جائیں گے جن کو وہ پکارا کرتے تھے اس سے پہلے۔ وَظَنُّوا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ، اور انہیں یقین آ جائے گا کہ اب کوئی خلاصی کی کوئی شکل نہیں ہے، یہاں سے نجات پانے کی کوئی صورت نہیں۔ لَا يَسْأَمُ الْإِنسَانُ مِن دُعَاءِ الْخَيْرِ، انسان نہیں تھکتا ہے خیر مانگتے ہوئے، اگر اس کے پاس دولت ہے اور مانگے گا، اور نعمتیں ہیں اور مانگے گا۔ وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ، اور اگر کہیں اسے تکلیف پہنچ جائے، فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ، تو بالکل مایوس ہو جاتا ہے اور نا امید ہو جاتا ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ، اور اگر ہم انہیں اپنی رحمت کا مزہ چکھا دے اس کے بعد کہ اسے کوئی تکلیف پہنچی تھی، لَيَقُولَنَّ هَٰذَا لِي، تو وہ کہے گا یہ تو میرا ہے ہی، یہ تو میری اپنی صلاحیت ہے، میں نے اپنے مسائل کو حل کر لیا، میرے جتنی بھی مشکلات تھیں میں نے بڑے اپنے ناخن تدبیر سے تمام عقدے حل کر لیے۔ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً، یہ بالکل وہی الفاظ ہیں کہ جو سورہ کہف میں آئے ہیں کہ دو اشخاص کا مکالمہ ہوا تھا، میں نہیں سمجھتا کہ قیامت وغیرہ کوئی قائم ہونے والی شے ہے۔ وَلَئِن رُجِعْتُ، وہاں رُدِدْتُ ہے، یہاں رُجِعْتُ ہے، اور اگر مجھے لوٹا ہی دیا گیا، گویا کہ بالفرض، جیسا کہ تم کہتے ہو، اگر واقعتاً ہو ہی گیا، اول تو میرا گمان نہیں ہے، یہ ڈکوسلا سا معلوم ہوتا ہے مجھے، اگر ہو ہی گیا، اِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ، تو میرے لیے تو پھر وہاں اور اچھائی ہوگی، اس لیے کہ جب یہاں مجھے نوازا ہے، اللہ نے سب کچھ دیا ہے، عزت دی ہے، پیسے دیے ہیں، دولت دی ہے، اولاد دی ہے، تو ظاہر بات ہے کہ میرے اندر کچھ ہے جو اسے پسند آیا ہے، تو یہ کہاں چلا جائے گا؟ میرے اندر جو خیر ہے، جو میرے اندر اللہ تعالیٰ کی محبوبیت کی کوئی چیز ہے، تو وہ وہاں بھی قائم رہے گی اور اللہ تعالیٰ وہاں بھی مجھے دے گا۔ فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا، تو پھر ہم پوری طریقے سے جتلا دیں گے ان کافروں کو جو کچھ کے عمل انہوں نے کیے ہوں گے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، اور انہیں لازماً مزہ چکھائیں گے بہت ہی گاڑھے عذاب کا۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اور جب ہم انسان پر نعمتوں کی بارش کر دیتے ہیں تو پھر وہ ذرا اپنا رخ پھیر لیتا ہے اور اپنی جانب، ایک جانب کو مڑ جاتا ہے، پہلو موڑ لیتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، اور جب کوئی تکلیف اسے پہنچتی ہے تو بڑی لمبی چوڑی دعائیں کرنے لگتا ہے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ، اے نبی ان سے کہیے کہ ذرا سوچو، تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لو کہ یہ جو میں پیش کر رہا ہوں قرآن یہ اللہ ہی کی طرف سے ہو، امکان تو ہے نا، 1%، 2%، 3%، کسی درجے میں تو امکان ہے۔ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ، اور پھر تم نے اس کا کفر کیا، من اضل ممن ہوا فی شقاق بعید، تو کون ہوگا زیادہ بھٹکا ہوا اس سے کہ جو اس طرح کی زندہ کے اندر جا پڑا ہے۔ یعنی سوچو ذرا، غور کرو، جیسے اس سے پہلے آیا ہے کہ میں تم سے کہتا ہوں ایک ایک کر کے، دو دو کر کے، اکیلے اکیلے، دو دو مل کر گفتگو کرو، سوچو سمجھو کہ کیا اس شخص کے اندر کوئی دیوانگی کے آثار ہیں، کوئی ان کے اندر کوئی، کبھی ان کی زندگی کے اندر اس سے پہلے جو 40 برس ان کو تمہارے درمیان بسر کی ہے، کبھی کوئی جھوٹ بولا ہے۔ اب یہ آخری مرتبہ پھر قرآن مجید کا ذکر آ رہا ہے، اور یہ سب سے اہم ہے ہمارے اس موجودہ دور کے لحاظ سے۔ سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ، ان قریب ہم انہیں دکھائیں گے اپنی آیات، آفاق میں بھی، یہ پوری کائنات جو ہے،
آسمان اور زمین، آفاق، وفی انفسہم، ان کی اپنی جانوں کے اندر بھی، حتیٰ یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی ان کے لیے، مبرہن ہو جائے گی کہ یہ قرآن حق ہے۔ اس سے اشارہ ہو رہا ہے اس معلومات کے ایکسپلوژن کی طرف کہ جو آج ہو رہا ہے، اور یہ کوئی زیادہ پرانی بات نہیں ہے، یہ زیادہ یوں سمجھیے کہ یہ سائنس کی ڈیولپمنٹ 200 برس کا ہے معاملہ، اور اس میں بھی جو ایکسپلوژن ہوا ہے یہ تو ہاف سینچری سے زیادہ کا مسئلہ نہیں ہے، اسی کے اندر ہوا ہے۔ اور اصل میں آج کے دور میں قرآن مجید کے اعجاز کو ثابت کرنے کے لیے کہ یہ معجزہ ہے، سب سے اہم پہلو یہ ہے۔ تو میں نے جو تعارفی گفتگو کی تھی اس دورہ ترجمہ قرآن سے پہلے، تو میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن مجید کے اعجاز کے پہلو بے شمار ہیں، کس کس پہلو سے قرآن معجزہ ہے ہم اس کا احصاء نہیں کر سکتے، لیکن موٹی بات یہ سمجھ لیجئے کہ جب قرآن نازل ہوا ہے تو اس کا معجزہ ہونا سب سے زیادہ اس اعتبار سے تھا کہ اپنی ادبیت، اپنی فصاحت، اپنی بلاغت کے اعتبار سے معجزہ تھا، اور اسی پہلو سے چیلنج کیا گیا۔ تمہارے ہاں شعراء ہیں، تمہارے ہاں خطباء ہیں، تمہارے ہاں ادب کا بڑا ذوق ہے، کوئی ایک اس جیسی ایک صورت بنا کر لے آؤ۔ باقی یہ کہ نہ بھی سائنسی معلومات تھی ان کے پاس، دوسرے یہ کہ جو فینومینا آف دی نیچر ہیں قرآن میں، جو آسمان زمین دیکھو، اب ظاہر بات ہے اس وقت وہ آدمی کیا دیکھ رہا تھا؟ اپنی ننگی آنکھ سے جو کوئی دیکھتا تھا وہی دیکھ رہا تھا نا، لیکن آج انسان دیکھ رہا ہے ٹیلیسکوپس کی مدد سے، آج انسان دیکھ رہا ہے مائکروسکوپس کی مدد سے، الیکٹرانک مائکروسکوپ سے، آج جو انسان کے معلومات کا ذریعہ جو ہے، تو گویا کہ وہ آیات الہیہ جو قرآن مجید میں جن کے اشارے کر دیے گئے، ان کو جو 1400 برس قبل کا انسان دیکھ رہا تھا اور جو انہیں آج کا انسان دیکھ رہا ہے، وہ زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اور ہوتے ہوتے یہ ثابت ہوتا چلا جا رہا ہے کہ جو کچھ قرآن مجید نے کہا تھا وہی حق ہے۔ اس میں اگرچہ ابھی کچھ حصے رہ گئے ہیں، لیکن بہت سے پہلو ہیں جو واضح ہو رہے ہیں، اور روزانہ کچھ شکل ایسی آتی ہے کہ جس سے کہ ان سائنسی حقائق سے قرآن مجید کا حق ہونا ثابت ہوتا ہے۔ لہذا آج کے دور میں اس کام کو بہت اہمیت حاصل ہے کہ اس کے لیے محنت کی جائے، کوشش کی جائے۔ اب اتفاق کی بات ہے کہ یہ کام کیا بھی ہمارے ہاں، تو بہرحال جو سب سے بڑی نمایاں کتاب ہے وہ ایک فرینچ سرجن نے کیا، وہ ایمان لے آئے، مورس بکائی، لیکن یہ کہ کسی مسلمان کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ وہ مطالعہ کرتا ان سائنسز کا اور ان کے حوالے سے پھر وہ کمپیریٹو اسٹڈی کرتا بائبل اور قرآن کے مابین، اور پھر کہتا اور دعوے کے ساتھ کہہ سکتا کہ سائنسی جو بھی انکشافات آج تک ہوئے ہیں قرآن کا ایک حرف بھی غلط ثابت نہیں ہوا۔ ہاں، قرآن مجید کے ان الفاظ سے جو معنی پہلے سمجھے گئے تھے جبکہ معلومات کا دائرہ محدود تھا وہ غلط ہو سکتے ہیں، لیکن قرآن کا لفظ غلط ثابت نہیں ہوا۔ آج قرآن کا وہ لفظ زیادہ اجاگر ہو کر، روشن ہو کر، جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا علقہ، اب علقہ کہاں سے لے آئے؟ اب یہ علقہ فائدہ، فؤاد، فائدہ اس سے ہے، تو یہ چیزیں اب اور زیادہ واضح ہوتی جا رہی ہیں۔ یا کہ تمام اجرام سماویہ کا کل فی فلک یسبحون، جتنا آج معلوم ہے یہ پہلے تو معلوم نہیں تھا۔ کئی دور آئے ہیں، پہلے انسان سمجھتا تھا زمین ساکن ہے، سورج چلتا ہے، پھر سوچا کہ نہیں یہ تو سورج ساکن ہے، زمین چلتی ہے۔ آج ہمیں معلوم ہے کوئی شے ہے ہی نہیں، سکون محال ہے قدرت کے کارخانے میں، کوئی ذرہ بھی جو ہے اندر جو ایک ایٹم ہے وہاں بھی حرکت ہے، وہ نیوٹرونز جو ہیں وہ کس طریقے سے چکر لگا رہے ہیں بے تابانہ، حرکت ہی حرکت ہے۔ تو اس اعتبار سے قرآن مجید جدید سائنسی اکتشافات کے ذریعے سے جس طریقے سے اس کے حقائق مبرہن ہو رہے ہیں، اس پر زیادہ توجہ کی ضرورت۔ البتہ اس میں تکلف کرنا اور زبردستی کرنا نہیں، جہاں وہ بات ابھی واضح نہیں ہے صاف مان لو، جو بھی ہم سورہ آل عمران میں پڑھ آئے ہیں کہ یہ بات ابھی واضح نہیں ہے، لیکن ہمیں یقین ہے کل من عند ربنا، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ وقت آئے گا کہ ثابت ہو جائے گا کہ جو کچھ قرآن نے جو الفاظ استعمال کیے تھے، جو حقیقت منکشف ہوگی، وہ عین ان الفاظ میں صحیح فٹ ہو جائے گی، اگرچہ ابھی ہم اس کی وضاحت نہیں سمجھ سکتے۔ تو جہاں تکلف نہ کیا جائے، تصنع نہ کیا جائے، کھینچتان نہ کی جائے، یہ نہ کیا جائے، یہ بعض لوگوں نے یہ کیا ہے، لیکن یہ کہ جہاں تک کہ وہ حقائق ثابت ہو چکے ہوں تو ان کو بہرحال استعمال میں لایا جانا چاہیے کہ قرآن مجید کی حقانیت کو اس کے ذریعے سے مبرہن کیا جائے۔ اب دیکھیے یہ لفظ جو آیا ہے سنوریہم، اب سین جب آتا ہے فعل مضارع پر تو وہ مستقبل کی بات بن جاتا ہے، مستقبل میں ہم دکھائیں گے انہیں اپنی نشانیاں۔ اب ظاہر بات ہے سائنس جو ہے وہ اسٹڈی کر رہی ہے، ایکسپلور کر رہی ہے، خلا کو ایکسپلور کر رہی ہے، اور سمندروں میں ایکسپلوریشن ہو رہی ہے، آرکٹک اور انٹارکٹک کی ایکسپلوریشن، کہاں تک انسان پہنچا ہے، کیسی جان جوکھوں میں ڈال کر لوگوں نے جو ہے وہ چیزیں جو ہے معلومات کا خزانہ جمع کیا ہے۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق،
یہ بات اور مبرہن ہوتی جائے گی، مزید واضح ہوتی جائے گی، مزید اجاگر ہوتی جائے گی، قرآن حق ہے۔ اولم یکف بربک انہ علی کل شیء شہید، کیا کافی نہیں ہے یہ بات تیرے رب کے لیے کہ وہ تو ہر چیز پر گواہ ہے، ہر کائنات کی ہر شے اس کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ لیکن آج سے 1400 برس پہلے وہ انہی الفاظ میں اس نے بیان کیا تھا جسے اس وقت کا انسان سمجھ سکتا۔ وہ باتیں آج کے حوالے سے جو باتیں آ رہی ہیں وہ بیان کر دی جاتی ہیں، سمجھ میں کس کی آتی ہیں؟ انہم فی مریۃ من لقاء ربہم، آگاہ ہو جا یہ لوگ اپنے رب سے ملاقات کے بارے میں دھوکے میں پڑے ہوئے، شکوک و شبہات میں پڑے ہوئے۔ الا انہ بکل شیء محیط، آگاہ ہو جا وہ ہر چیز پر محیط ہے، ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ صدق اللہ العظیم۔